الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال تعالى عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون من والد أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال تعالى عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم سامعین نظام، پچھلے ہفتے ہماری بات آپ کی جامع مسجد مرکز مسجد میں ہوئی تھی اور اس عنوان پر ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہیں، اور باعث رحمت کیوں ہیں، اللہ نے ان کو رحمت بنا کر کے کیوں بھیجا، اس پر ہوئی تھی. تو میں نے یہ سوچا یہ سلسلہ رہنا چاہیے، تو اگلے ہی ہفتے اسی گاؤں کی دوسری مسجد درگاہ مسجد میں بات ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، اس پر بات ہو. تو میں نے حافظ محمد آصف صاحب، مولانا حافظ محمد آصف صاحب جو امام و خطیب ہیں جامع مسجد یکسمبا کے، ان سے میں نے گزارش کیا کہ آئندہ جمعہ سلسلے وار ہی بیان ہو اور آپ کے درگاہ مسجد میں رکھا جائے. تو انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا تھا اور آپ کے امام صاحب سے وہ درخواست کو شیئر کیا، اور الحمدللہ انہوں نے بھی ہماری گزارش کو قبول کیا. اللہ نے آج مجھے یہاں پر آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر بات کرنے کا موقع ملا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. ایک تو نمونہ اور دوسرا بہترین نمونہ، دو الفاظ اللہ نے کہے. یہ اللہ نے کیوں کہا یہ بات، اللہ کو کہنے کی وجہ کیا ہوئی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے وجہ ہوئی کہ ہمارے نبی کی بہت سی صفات ہیں. نبی کی سیرت تو پہلے تین چیزیں ہیں. ایک ہے نبی کی ذات، نبی کے بال کیسے تھے، نبی کا چہرہ کیسا تھا، نبی کا حلیہ کیسا تھا، نبی کے ہاتھ کیسے تھے، نبی کے پیر کیسے تھے، نبی کا سینہ کیسا تھا، نبی کی پنڈلی کیسی تھی، نبی کی پیٹھ. یہ ہے نبی کا سراپا جسم. اور ایک ہے نبی کی سوانح ہسٹری، پیدائش سے لے کر کے اور وفات تک. اور ہمارے نبی کی خاص ہسٹری یہ بھی کہ پیدائش سے پہلے کیا حالات تھے اور پیدا ہوتے ہی حالات کتنی تیزی کے ساتھ چینج ہونا شروع ہوئے دنیا کے. تو ایک ہے سیرت کا دوسرا حصہ ہے. اور سیرت کا تیسرا حصہ جو آدمی کی ہر چیز پر سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ آدمی کے اخلاق کیریکٹر پر ہوتا ہے. کوئی آدمی بہت زیادہ خوبصورت ہو، بہترین بال ہو، بہترین اس کی چال ہو، بہترین کپڑا پہنتا ہو، لیکن کیا ہے اس کی زبان اچھی نہ ہو تو آدمی ہے ایک بیکار آدمی ہے. جی ذرا بھی بات کرو نا لگے گالی سے بات شروعات کرتا ہے. کوئی آدمی اس کو منہ کو نہیں لگاتا. کیوں نہیں لگاتا؟ خوبصورت اس کے اندر، اس کا جسم بہت اچھا ہے لیکن اس کا کیریکٹر، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس لیے کوئی اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں. ایک آدمی کالا کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، کالا ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور وہ بہت دین داتا ہے، ہر ایک کو نوازتا ہے، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں. کس کی وجہ سے؟ اس کی خاص ادا اور خاص صفت کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ کے کردار ہیں اور آپ کی مثالی زندگی ہے.
جو لوگوں کے ساتھ آپ نے بڑھتا ہے وہ زندگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیوں کہا؟ سوال یہ تھا کہ میرے رسول کا طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے تمہاری زندگی میں اگر تم چاہتے ہو اچھے انسان بن کر کے رہو، اچھے باپ بن کر کے رہو، اچھے شوہر بن کر کے رہو، اچھے بھائی بن کر کے رہو، اچھے نانا اور دادا بن کر کے رہو، اچھے پڑوسی بن کر کے رہو، اچھے دکاندار بن کر کے رہو، اچھے کسٹمر بن کر کے رہو، اچھے خادم بن کر کے رہو، اچھے مالک بن کر کے رہو، تو اچھے حاکم بن کر کے رہو، اچھے محکوم بن کر کے رہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی بننا چاہتے ہو اس کوالٹی میں اگر اچھائی چاہتے ہو تو میرے رسول کی زندگی میں موجود ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمیز کرت کیوں اللہ نے کہا؟ اس لیے اللہ نے کہا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارے نبی کے بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سے کمالات ہیں، بڑی صفات ہیں، لیکن ان تمام صفات میں، ان تمام خوبیوں میں، ان تمام کمالات میں سب سے اہم اور سب سے عظیم جو کمال ہے جو اللہ نے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللہ نے یہ کمال بیان فرمایا اس کلام کے اندر۔ کیا فرمایا؟ کہ میرا نبی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے۔ آج ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ جب بھی آپ بیان کریے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ ساتھ محمد خاتم النبیین کا لفظ ضرور استعمال کیا کریے۔ نبی کی خاص خوبی یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ پر آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جب نبی نہیں آئے گا تو اللہ نے اس لیے نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب تمہیں کسی اور بڑے سے بڑا کوئی رہبر آئے گا، بڑے سے بڑا گرو آئے گا، بڑے سے بڑا رشی منی آئے گا، کوئی بھی آئے گا اور کوئی اپنی زندگی کی اچھی سے اچھی زندگی کا دعویٰ کرے، مثال پہ نہیں، اب رسول آخری نبی ہیں اور نبیوں کی زندگی پر ہی تمہاری زندگی رہے گی تو تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اور نبیوں میں سب سے آخری نبی امام الانبیاء میرا محبوب رسول اللہ ہے۔ اس لیے اب تمہاری زندگی میں اگر تم خیر چاہتے ہو، آخرت کی سرخروئی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہو تو رسول کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لو، کیونکہ اس لیے رسول تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور پہلی امتوں میں بھی جو امتوں کے لیے آئیڈیل اور امتوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے جو رہبری ہوتی تھی کہ دیکھو میرا یہ نبی ہے، اس کے نقش قدم پر، اس پر ایمان لاؤ، اس کی سیرت کو اپناؤ تو تم کامیاب ہوگے۔ ہر زمانے میں نبی آتے رہے اور نبی کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ بات اعلان ہوتا تھا کہ نبی کی بات مانو، نبی کی توحید پر آؤ، نبی کی سیرت پر آؤ، نبی کی دعوت پر آؤ تو تم کامیاب ہوگے۔ اب یہ آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے اسی کی سیرت، اسی کے آداب، اسی کے اخلاق، اسی کے اطوار، اسی کی ساری باتیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور نمونہ نہیں ہے، نہ کوئی پیش کرنے کے قابل ہے، اور اگر کوئی پیش بھی کرے تو اس کا وہ نمونہ نہیں لیا جائے گا ہمارے رسول کے نمونے کو چھوڑ کر کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ نے اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو تو لمبی عبادت نہ کرو، پورے سال روزے نہ رکھو، اور ہر سال حج اور عمرہ نہ کرو، لاکھوں کروڑوں صدقہ خیرات بھی، یہ سب تم اگر کرو گے، لیکن اگر رسول کی اتباع کا جذبہ، رسول کی اتباع سے، رسول کی زندگی سے تمہاری زندگی ٹچ نہیں ہے تو تمہارے سارے اعمال بیکار ہیں۔ رسول کی زندگی سے، نبی سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا، نبی کی پسند کے مطابق، اس کو کیا بولیں گے؟ سنت بولیں گے۔ نبی سے محبت کرنا نبی کی چاہت کے مطابق یہ سنت ہے، اور نبی سے محبت کرنا اپنی چاہت کے مطابق اسی کو کیا بولیں گے؟ بدعت۔ اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے۔ سنت اور بدعت میں یہ فارمولہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ نبی سے محبت کیا نبی کی چاہت کے مطابق، یہ سنت۔ لوکی ہم کدو اس لیے کھا رہے ہیں، ہمیں پسند نہیں تھا، لیکن آج سے میں نے کدو اس لیے کھانا شروع کیا کہ ہمارے نبی کو پسند تھا۔ آج میں نے بیان سنا،
اب یہ کیا بن گیا کندو کھانا آپ کا؟ ارے کیا بنا؟ سنت بن گیا۔ آپ نے پوری زندگی شاکاہاری میں گزاری، 40-45 سال بیان میں سن لیا کہ نبی کو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب اللحم، کہ حضور کو گوشت بہت پسند تھا، بس بیان سن لیا، اب دل چاہے نہ چاہے کھائیں گے، میرے آقا کو پسند تھا۔ اب آج آپ نے 45 سال کی عمر ہو گئی، نہیں ہاتھ لگایا تھا، آج آپ نے کھانا شروع کیا۔ اب یہ رسول کی محبت پر آپ نے رسول کی پسند کی چیز کو کھایا ہے، یہ گوشت آپ کھا رہے ہیں، پیٹ آپ کا بھرے گا، لیکن آپ نے کس پر عمل کیا؟ سنت پر عمل کیا۔ یہ رسول کی، نبی کی محبت نبی کی پسند کے مطابق، نبی کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان سنت پڑھتے تھے گھر کے اندر، آپ نے فجر کی سنت گھر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ آپ نے کسی کو قرضہ نہیں دیا تھا۔ ایک صاحب آئے، اپنی اڑچن انہوں نے بہت بیان کیا، آج ہی تو میں بیان میں سنا ہوں کہ قرضہ دینا بہت بڑا ثواب ہے، بڑی عبادت ہے، جب تک قرض دینے والے کے ہاتھ میں قرضہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دن صدقے کا ثواب دیا کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے۔ اب نبی سے محبت ہے اس لیے میں قرضہ دے رہا ہوں، میری رقم ملے یا نہ ملے، لیکن نبی کی سنت پر عمل کر، یہ کیا بنے گا؟ سنت بنے گا۔ اور ایک ہے نبی کی محبت، 12 ربیع الاول آیا، نبی سے محبت ہے تو شربت بانٹ رہے ہیں اور ملیدہ پکا کے کھلا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، جھنڈے گاڑی میں لگا کر کے، اور اس کے بعد اس کا اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو نکال کر کے اور گاڑی چلا رہے ہیں، سب طرف پھرا رہے ہیں، جھنڈا لگائے گاڑی پہ، صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ ارے میرے نبی کا پیدائش ہے، یہ برتھ ڈے ہے، اس لیے میں نبی کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا بن جائے گا؟ بدعت، نبی کو پسند نہیں، یہ کیا بنے گا؟ بدعت۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے لیے ایک جملے میں اللہ نے تشکیل کر دیا کہ تمہیں اگر نبی کا چہیتا بننا ہے تو نبی کی زندگی جیسی گزری ویسی گزری۔ ارے بھائی، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا رہے امام صاحب، لیکن امام صاحب جب رکوع میں جائیں تو ہم کھڑے رہیں، ہم کھڑے رہیں۔ اللہ کو قیام بھی بہت پسند ہے، نماز کا قیام اللہ کو پسند ہے، اس لیے ہم زیادہ دیر تک کھڑے رہیں، اور جب امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں پھر ہم رکوع میں جائیں، تو پھر ہم رکوع میں جائیں۔ اب جب امام صاحب جب رکوع سے اٹھ کے سجدے میں چلے جائیں پھر ہم رکوع سے اٹھیں، اور ہمیشہ ہماری یہی عادت ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے نماز ہوگی ہماری؟ نماز ہوگی؟ 4 لوگ ٹوکیں گے، کیا اس کی عادت ہے جی؟ ہمیشہ امام صاحب کی الٹش کرتا ہے، ہمیشہ الٹ کرتا ہے، امام سجدے میں تو انہیں سجدے سے اٹھ جاتا ہے، امام سجدے سے اٹھتے ہیں انہیں سجدے ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے نماز ہوگی؟ آج ہمارے 5 منٹ 10 منٹ کے امام کے پیچھے امام کی زندگی سے ہٹ کر، نماز سے ہٹ کر میری نماز ہوگی، حالانکہ وہ بھی 4 رکعت پڑھا رہے ہیں، میں بھی 4 ہی رکعت پڑھ رہا ہوں، مسجد کے اندر پڑھ رہا ہوں، گھر چھوڑ کر کے جماعت کے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن 7-8 منٹ کی امامت میں اگر ہم اپنی منمانی امامت کریں، اپنی منمانی نماز پڑھیں، ان کی ادا سے اپنی ادا کو الگ کر لیں، تو یاد رکھیے جب اس امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی تو امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے امام ہیں۔ اگر ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر رہے گی تو اس زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کیا پوچھے۔ اب نبی کی سیرت کیا بیان کیا جائے؟ نبی کی ہر ادا گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، میرے سرکار کی ہر ادا معجزہ، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کون سے پہلو کو اجاگر کیا جائے؟ آپ علیہ السلام کی مسلمان آج قرآن سے مسلمان کا تعلق ختم ہے، نبی کی سیرت سے قرآن تعلق ختم ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے دینداروں کا اگر مذاکرہ کیا جائے، پوچھا جائے تو بتائیے سال کے بیچ میں، پورے سال میں بتاؤ ذرا، پورے سال میں بتاؤ کون سا دن ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی سیرت کا تذکرہ تمہارے گھر میں ہوتا ہے؟ کون ہے؟ پورا سال گزر جاتا ہے نبی، ارے اور تو چھوڑیے، ابھی جو میں نے عرض کیا نبی سے محبت کرنے والے اپنی پسند کے مطابق، ایک صاحب جلوس نکلا تھا ایک جگہ، اور کوئی صاحب وہ یوٹیوب چینل والے پہنچ گئے اور جا کر کے ان سے پوچھا، سوال کیا 2-4 لوگوں سے، یہ آپ کس کا جشن ولادت منا رہے ہیں؟
کس کا جشن ولادت منا رہے ہیں؟ تو ایک صاحب بولے ہمیں معلوم نہیں. دوسرے صاحب سے پوچھا گیا یہ بتائیے نبی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو بولے 6 رجب کو. ولادت منا رہے ہیں، تاریخ پیدائش معلوم نہیں. نبی کے ابا کا نام کیا تھا؟ نبی پیدا کہاں ہوئے؟ ایک صاحب نے بتایا بغداد میں. کہاں پیدا ہوئے؟ بغداد میں. یہ ان کا حال ہے، ہمارا حال اللہ ہی جانے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہماری زندگی اس لیے آج الگ ہے کہ نبی کی سیرت کو ہم سننا نہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں نبی کی صورت کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کیا تھا؟ آپ بچوں کے ساتھ کیا آپ کا معاملہ تھا؟ بڑوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا؟ غلاموں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا؟ بیوی کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا؟ بہن کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا؟ ماں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرتا ہے؟ ہر ایک پورا آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اخلاق اور آپ کی مثالی کردار کی موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی ایسا گزرا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور بچوں کے کھیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو آپ نے بچوں کو سلام کیا آپ نے، اور آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اور آپ نے کبھی چھوٹا نہیں دیکھا، بڑا نہیں دیکھا، آقا نہیں دیکھا، غلام نہیں دیکھا، دیسی نہیں دیکھا، پردیسی نہیں دیکھا، گولا نہیں دیکھا، کالا نہیں دیکھا، امیر نہیں دیکھا، غریب نہیں دیکھا، بلکہ جو بھی سامنے آیا ہے اگر وہ مومن ہے، محمد عربی کا غلام ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کو سلام کرنا چاہیے سرکار دو عالم کو. لیکن سرکار دو عالم کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام میں کسی نے کبھی پہل کیا ہو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سوچا حضور آ رہے ہیں، آج میں پہل کر لوں گا سلام میں، ابھی یہاں سے سلام کروں گا حضور تک سلام نہیں پہنچ پائے گا، تھوڑا اور قریب آ جائیں اس کے بعد سلام کروں گا. یہ سوچ ہی رہا تھا. جب میں اور قریب چلتے چلتے ہوا تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام مجھ پر پڑ گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ حضور کی سیرت ہے. حضور نے فرمایا اپنے گھر میں جب داخل ہو تو بیوی اکیلے ہو تو بھی سلام کرو، باپ ہو تو بھی سلام کرو، ماں ہو تو بھی سلام کرو، پوری فیملی ہو تو بھی سلام کرو، بچہ دروازہ کھول رہا ہو، ننھا بچہ تو بھی سلام کرو. آج ہمیں بچے کو بولنا پڑتا ہے بیٹے سلام کر نانا ہے، بیٹے سلام کر چاچا ہے، بیٹے سلام کر خالو ہے. کیوں بولنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کی سنت کو اپنے پیروں کے نیچے روندا ہے، اس لیے ہمیں بولنا پڑتا ہے. اگر ہماری سلام کی عادت ہوتی، میں نے خود تجربہ کیا ہے، تو ہمارے گھر کے ننھے منھے بچے کچھ دنوں میں خود سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس سنت پر عمل کر کے تو دیکھیے. آج کیا ہے، بیٹا اگر باہر ہے باہر کام کیا ہے کہ نہیں، ہاں کب آ رہا ہے تمہیں، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور کیا اور عالم سے بھی اسی طرح بات، امام سے بھی اسی طرح بات، اور عام آدمی سے بھی اسی طرح بات، رشتہ داروں سے بھی اسی بات. حضور نے فرمایا کہ سلام کے بارے میں آپ نے ایسی تاکید کیا ہے کہ جو سلام نہ کرے اس کی بات کا جواب نہ دے. یہ اہم سنت ہے، ختم ہو گئی ہے. تو خالی میٹھا کھانا سنت، کنڈا کرنا سنت، سرما لگانا سنت، بھئی یہی 3-4 سنتیں جس میں ہم کو مزہ ملتا ہے وہی سنتیں ہم کو یاد ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر چھوٹے کو، بڑے کو، امیر کو، غریب کو، یاد رکھیے بچوں کو بھی آپ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. آپ کا بچوں کے ساتھ یہ کردار تھا کہ اگر کوئی بچہ بھی آپ سے بات کرتا تھا تو آپ کان لگا کر اسے قریب جا کر کے اس کی بات سنتے. بچوں کے ہاتھوں پر آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اس لیے جب ننھے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا جائے تو ان کو خوشی ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. جب بھی کسی کے گھر میں جاتے تھے تو اجازت نہیں وہ لیتے تھے، بلکہ آپ کی اجازت سلام ہوتا تھا، سلام کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک کے ساتھ مثالی معاملہ تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، آپ کا خادم خاص بن کر کے رہا. کتنے سال؟ 10 سال. 1-2 سال نہیں جی، 10 سال آپ کی خدمت میں رہا. لیکن 10 سال میں میرے آقا نے، میرے مولا نے کبھی ڈانٹا نہیں مجھے. لا یعتبنی، مجھے نہیں ڈانٹا کبھی، اور نہ مجھے ولا یضربنی، اور نہ مجھے کبھی مارا. کیا 10 سال میں آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا ہے جس میں غصہ آ جائے سامنے والے کو؟ باس کو غصہ آ جائے
وہ ڈانٹ دے، اس کی 10 سال کی مدت کوئی معمولی مدت نہیں ہے. اس 10 سال میں نہ آپ نے مجھے 10 سال کے پیریڈ میں کبھی کبھی نہ مارا اور نہ ڈانٹا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پورے 10 سال کے پیریڈ میں ہم سے کبھی یہ نہیں پوچھا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. کرنے والا کام تھا لیکن نہیں کیا، چلو ٹھیک ہے. اور کبھی جو نہیں کرنا تھا وہ کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کبھی یہ کیوں کیا. 10 سال کے پیریڈ میں آپ نے یہ 2 سوالات بھی کبھی نہیں کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کی سیرت بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی لفظ لا نہیں کہا، یعنی نہیں دوں گا، میرے پاس نہیں ہے. یہاں تک کہ صحابی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ طیبہ میں شہادت میں تشہد میں اگر لا نہ ہوتا تو حضور کی زبان مبارک سے کبھی لا نہ نکلتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم لوگ تشہد میں پڑھتے ہیں نا، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی لفظ لا نکلتا ہی نہیں. کوئی آدمی آ رہا ہے اے اللہ کے رسول غلام دیجیے، اچھا ٹھیک ہے دیتا ہوں. کوئی آ رہا ہے پیسے دیجیے، دیتا ہوں. کوئی آ رہا ہے اونٹنی دیجیے، دیتا ہوں. کوئی آ رہا ہے راشن دے دیجیے، دیتا ہوں. کوئی آ رہا ہے رائے دے دیجیے، دیتا ہوں. جو بھی آدمی جو سوال کرنے آتا ہے کسی سوال کے جواب میں پیغمبر نے کبھی لا نہیں کہا. ہائے 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 کیا مثالیں ہیں آپ کی اخلاق کی، کردار کی. کیا ہے دینے والا ہے ہمارا نبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سائل آیا، فقیر آیا، حضور نے اس کو کیا دیا؟ 1 دینار دیا. دینار ہوتا ہے چاندی کا سکہ. 1 دینار دیا، وہ لے کے گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، وہ بیٹھے تھے حضور کی خدمت میں. فوراً اٹھے اور چلے گئے اور مسجد سے نکل گئے اور گلی کے پیچھے گئے. پیچھے کی گلی میں اس سے کہا بابا تو ہمیں دینار دے دے اور ہم سے درہم لے لے. درہم کا تو سونے کا سکہ. اب بتاؤ کون نہیں بدلی کرے گا؟ بدلی کر لیا، سونے کا سکہ مل رہا ہے اور یہ تو چاندی کا ہم کو لے لے، سونے کا دے دے. وہ لیا. پھر کچھ دیر بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مدد کریے. حضور نے پھر 1 دینار دیا، پھر 1 دینار دیا، لے کے گیا وہ. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے، اب پھر اس کو جا کر کے گلی کے پیچھے جا کر کے کہا بابا تو وہ دینار ہم سے لے لے اور درہم لے لے ہم سے. سونے چاندی یہاں تو 20 کا 10 سے نہیں بدلیں گے جی. ارے بولو تو یہ بولیں گے کیا تمہیں 10 ہم نہ دے دو 20 ہم سے لے لو، بڑے اللہ والے کے ہاتھ کا پیسہ ہے. ارے بولیں گے 500 کا نوٹ ہم سے لے لو، 200 کا نوٹ ہمیں دے دو. کریں گے کیا ہم؟ لیکن وہ سونے کے سکے سے چاندی کے سکے سے بدل لیں گے. کیوں بدل رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ صحابہ کی محبت کی مثال ہے. یہ بدل اس لیے رہے ہیں کہ سرکار کے دست مبارک کا ہے پیسہ، اس میں برکت ہے، سراپا برکت ہے. اس لیے میرے گھر میں برکت برسے گی. اس لیے برکت کی اور محبت کی وجہ سے محبت کی انتہا کی مثال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سونے کے سکے کے بدلے میں چاندی کا سکہ لے رہے ہیں کہ میرے آقا کے دست مبارک سے نکلا ہوا پیسہ ہے. تیسری مرتبہ پھر وہ آیا شاید، کہا اللہ کے رسول نہیں میری مدد کریے. پھر حضور نے اٹھا کر کے دیا. ہمیں ہوتے کیا رہے یا وقت نہیں یہاں سے بگا اس کو یہاں سے، دیکھ لو ابھی دیا ہوں میں اور آیا. مدرسے والے ہیں اگر بیٹے نے رسید بنا دیا تو باپ کبھی دیتا ہے؟ بیٹے کے پاس موٹی بنی ہے نا بکائی کو جہاں ہے تمہیں. ارے بولو تو اللہ کے نبی کے پاس حضور سخی ہیں اور آپ کی سخاوت کی کوئی مثال ہی نہیں. آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی کریم پیدا ہی نہیں ہوا ہے. تیسری مرتبہ آیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو 1 دینار دیا، پھر 1 دینار دیا. اور حضور نے فرمایا، حضور نے صرف یہ نہیں کہا میں نہیں دوں گا، حضور نے یہ ایک جملہ فرمایا ام سائل او ام تائب. ارے بابا تو تجارت کر رہا ہے یا سائل ہے یہ بتا تو. یعنی یہ تو تیرا. اور حضور کو سمجھ میں آ گیا یہ لگتا ہے جا کے بدلی کر رہا ہے. کہاں سے؟ دینار سے درہم کو بدلی کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا. حضور علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری
خاتون انصاری عورت نے ایک قیمتی چادر، بہت قیمتی چادر لا کر کے تیار کروا کر کے لا کے گیو کیا. حضور کو وہ چادر بہت پسند ہوئی. روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر بہت مہنگی چادر تھی، تقریباً سب سے بہت بڑی قیمت کی چادر تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مہنگا سوٹ، مہنگی چادر استعمال کی ہے. آج کے دور میں تقریباً اس چادر کی قیمت اگر جوڑی جائے تقریباً 17 لاکھ روپے بنے گی. وہ چادر آپ نے وہ صحابیہ دینے کے بعد آپ نے اس کو زیبتن کیا، اوڑھ لیا، اور اوڑھنے کے بعد آپ آ کر کے بیٹھ گئے صحابہ کے مجلس میں، صحابہ کے جھرمٹ میں. اتنے میں ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر چادر بڑی خوبصورت ہے، بہت زبردست لگ رہی ہے. حضور نے فرمایا ہاں بہت اچھی بات ہے، تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہا اللہ کے رسول بڑی تو خوبصورت چادر ہے، بہت زبردست جسم بھی آپ کا خوبصورت، اس سے زیادہ خوبصورت آپ کی چادر. کاش کی یہ چادر آپ کیا کرتے ہیں مجھے دے دیتے. ہائے ہائے ہائے. آج کے دور میں مثال دی جائے گی کہ کوئی آدمی سوئفٹ گاڑی کسی کو ہدیہ ملی ہو، سوئفٹ گاڑی ہدیہ ملی ہو، اور ملنے کے بعد دوسرے صاحب چلے جائیں، ایک بہت بڑے عالم چلے جائیں، امام صاحب چلے جائیں، خطیب چلے جائیں، اور کہیں بھائی صاحب تمہارے یہاں تو 2-3 گاڑیاں ہیں، جو گاڑی ذرا ہم نہ دے دو، یا لے شانے ہو، یا تیرے دماغ کا علاج کرانے ہونا ہے. گاڑی کون مانگنے کی چیز ہے؟ کون آج تک مانگا ہے؟ اللہ کے نبی سے اتنی مہنگی چادر، اور وہ بھی ابھی ہدیہ ملی ہے، اور ابھی انہوں نے سوال کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. حضور اندر گئے اور اپنی پرانی چادر لے کر کے حضور نے زیبتن کیا، اور وہ چادر ان کو اڑا کر کے دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغ سے وہ پہلے ان صحابی کو لوگوں نے کہا تم کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وہ نئی چادر ملی ہے، اور جو ہے آپ نے فوراً سوال کر لیا. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر لیا تھا، اس چادر کو ہم نے اس لیے لیا کہ وہ برکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم تھا کہ انکار نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مجھے مل جائے، آپ کی محبوب چیز مجھے مل جائے اس وقت محبوب چیز، اس لیے اللہ تعالیٰ محبوب چیز کو پہنوں گا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ کی محبت مجھے مل جائے، اس لیے میں نے سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیوں دیا؟ آپ علیہ السلام کی سخاوت کی انتہا کی مثال ہے. اگر یہ کیا حضور نے اس کو اسی لیے فوراً دے دیا کہ اگر اے نبی اللہ سوال کر لے گا اے میرے محبوب تم کو تو ہم نے کریم بنا کر بھیجا تھا، تم دینے والے تھے لوگوں کو، کھلانے والے تھے لوگوں کو، عطا کرنے والے تھے لوگوں کو، پوری زندگی تمہارا یہی عمل رہا ہے، ایک مرتبہ تم نے ایسا کیوں جواب دے دیا کہ ہاں میرا ایک بندہ تم سے چادر مانگنے لگا اور تم نے انکار کر دیا، کہیں اللہ اگر مجھ سے ایسا سوال کر لے گا تمہیں کیا جواب دوں؟ نبی ہمارے کیا ہیں؟ بڑی شان والے ہیں. نبی کی ہر ادا ہی الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ بہت ہی عجیب معاملہ، بہت ہی محبوب معاملہ. اسی لیے مورخین نے لکھا، ایک مورخ لکھتا ہے جو عیسائی مورخ ہے، اس نے تقریباً 100 لوگ، 100 پوری دنیا کے 100 چنے ہوئے لوگ جو بڑے بڑے رشی منی، بڑے بڑے پیشوا اور رہبر گزرے ہیں ہر مذہب کے، ان سب کی اس نے لسٹ تیار کیا، ان کے اخلاق و کردار کی لسٹ تیار کیا. تو اس میں سب سے پہلے کس کا نام ڈالا اس نے؟ اس عیسائی عالم نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا نام ڈالا. کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ تو عیسائی ہیں اور آپ نے 62 لوگوں میں، یعنی جن کا اثر سب سے زیادہ دنیا کے لوگوں پر پڑا ہے، ان تمام لوگوں کی جب آپ نے لسٹ تیار کیا تو سب سے پہلے نبی کا نام محمد رسول اللہ کا نام کیوں ڈالا؟ تو اس نے کہا محمد رسول اللہ کا نام اس لیے ڈالا ہے کہ آپ سے بڑھ کر اخلاق والا، آپ سے اچھا کردار والا، آپ سے اچھا سیرت والا میں نے بہت لوگوں کی تاریخ پڑھی ہے لیکن مجھے نظر ہی نہیں آیا. تو اس سے پھر پوچھا گیا آخر وہ کون سی بات تمہیں نظر آئی کہ تمہیں ان کے اخلاق میں سب سے نمایاں چیزیں نظر آئیں؟ تو اس نے کہا کہ جس آدمی کی اچھائی کی گواہی اس کی بیوی دے دے، اس کے بچے دے دیں، اس کا غلام دے دے تو سب لوگ معاشرے میں سب سے اعلیٰ انسان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار کی مثال
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ اسلام کیوں لائے؟ بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں نبی کی پوری سیرت کو، اس لیے پہلے ہی آواز میں نبی کی دعوت کو قبول کیا۔ ان لوگوں، جب یہ لوگ نبی کے اتنے زیادہ دلدادہ ہیں تو میں سمجھ گیا دنیا کی سب سے زیادہ بااثر شخصیتوں میں سب سے زیادہ، سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ شخصیت یہی اسی کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک بات، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک حرکت اور عادت ایسی ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اگر مسلمان نبی کی سیرت کو اپنا لے تو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود اسلام کی دعوت کو قبول کرتے چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا لا تکذبوا، اے لوگوں جھوٹ مت بولو۔ صرف نبی نے کہا ہی نہیں بلکہ پوری زندگی نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ حضور نے فرمایا اوفوا بالعہد، اے لوگوں وعدہ پورا کرو، اے لوگوں وعدہ پورا کرو۔ ایک مشرک آدمی کہتا ہے میں نے نبی کو مکے میں کھڑا کیا، ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، لیکن میں چلا گیا اور میرے پیچھے کام لگا، ایک کام کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا کام، تیسرے کا، یہ کام میں لگا رہا 3 دن مجھے یاد ہی نہیں آیا۔ تیسرے دن مجھے یاد آیا ایو محمد ابن عبداللہ کو میں فلاں جگہ ٹھہرا کروایا تھا، میں تو ان کو پتہ نہیں، ایسا نہ ہو کہیں وہاں ٹھہرے ہوں گے، جا کے دیکھوں میں۔ وہ واپس آیا ہے تو اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے امت کو سکھایا وعدہ اس طرح پورا کرو، آپ نے امت کو سکھایا اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ ایک دیہاتی بدو آیا اور حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی، چادر اوڑے ہوئے تھے، اسے چادر پکڑا جھٹکا دیا، اے محمد، نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، خاتم النبیین نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، اے محمد تمہارے پاس جو مال ہے وہ ہماری ان 2 انگلیوں پر لدا دو، وہ ہماری ان 2 انگلیوں پر لدا دو۔ تو حضور نے فوراً، روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر ذرہ برابر بل نہیں آیا، ذرہ برابر بل نہیں آیا، اور حضور نے خادم سے کہا کہ اس کی 2 انگلیوں کو کھجور سے اور گھی سے اور پنیر سے بھر دو، لاٹ کر کے بھیج دو۔ اس دیہاتی سے کہا کسی نے کہ ارے تم کو معلوم نہیں یہ کون ذات ہے؟ تو اس نے کہا مجھے سب معلوم ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ رحیم اور شفیق اور سب سے زیادہ محسن، سب سے زیادہ بااخلاق شخصیت یہی ہے، ذات ہے، اسی لیے میں نے اس کی حرکت کیا، اس لیے حرکت کیا کہ اس کی خوبیاں سب کے سامنے دوبالا ہو جائے، اس کے اخلاق دوبالا ہو جائے، اس کی نرمی دوبالا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوری زندگی کسی سے جھگڑا ثابت نہیں ہے، کسی سے وعدہ خلافی ثابت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو جو وعدہ توڑ دے۔ مومن کی نشانی یہ ہے جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے۔ منافق کی نشانی یہ ہے جب وہ بات کرے تو اس کی باتوں میں 90%، 80%، 70% جھوٹ رہے، لیکن مومن کی نشانی یہ ہے پوری زندگی اس سے جھوٹ سرزد نہ ہو۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے ہمارے اکابرین؟ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، عالمگیر کے زمانے کے تھے۔ ان ایک مرتبہ جونپور میں رہتے تھے، ان سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت جونپور کا جو پل ہے گنگا کے اوپر کا وہ بھاگا جا رہا ہے۔ وہ فوراً ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس پہنچے، تو کیسا بادشاہ ہے، پل بھاگ رہا ہے اور تجھے ہوش نہیں ہے؟ وہ بادشاہ بہت ہنسا، اور مجذوب آدمی تھے ملا جیون، تو ہنسا، کہا ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بڑا پل کبھی بھاگ سکتا ہے، ناچ سکتا ہے، وہ کیسے ہلے گا؟ تو انہوں نے کہا ہائے ہائے ہائے، اللہ ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک تاریخی جملہ، پل تو بھاگ سکتا ہے لیکن ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سلام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو، آپ کی سیرت کو اپنے گھر، محلے، مسجد،
بازاروں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔